السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کون نہیں چاہتا کہ وہ حج کرنے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کرے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر شخص کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ جائیں اور حرم کعبہ جائیں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں اور وہاں پر جائیں تو وہ وہیں پر رہ جائے۔ اس طریقے سے ہر عاشق یہ چاہتا ہے۔ آج کل تو سہولیات کا دور ہے، پہلے لوگ پیدل چلا کرتے، سواری پر سوار ہوتے، پھر اس کے بعد لوگ کشتیوں میں جاتے، اور آج کا دور ہوائی جہاز کا دور ہے۔ لوگ جاتے ہیں چند گھنٹوں کے اندر، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا اگر وہ حج کو ادا کرنے کے لیے یا حرم شریف میں حاضر ہونا چاہتا ہے، وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر پہنچ جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی پریشانی، سہولت کے ساتھ وہ وہیں پر پہنچ بھی جاتا ہے۔ مگر ایسے دور میں بھی اگر کوئی پیدل حج کرنا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ چلو میں اپنے ملک سے مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ جاؤں اور پیدل چل کر جاؤں، تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ کیا اسے ثواب ملے گا یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے؟ آئیے آج اسی کے حوالے سے آپ سماعت کر لیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج ہر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے اور حج کو ادا کرنے کے لیے پیدل سفر کر رہا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان دونوں چیزوں کو ہم سماعت کریں گے اور ہمارے بزرگان دین کا عمل کیا رہا اسے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حج کے لیے پیدل آنے والوں کا ذکر کیا گیا اور پہلے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، بڑے ثواب کا باعث ہے کہ جو پیدل سفر کرتا ہے اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو سہتا ہے، اور پھر جو ہے حج کرنے کے لیے وہ اپنے ملک سے نکلتا ہے یا جس جگہ پر بھی رہتا ہے وہاں سے نکلتا ہے اور وہاں سے نکل کر وہ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ دیکھیں، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مکے سے پیدل حج شروع کیا یہاں تک کہ وہ حج مکمل کر لے، یعنی حج کرنے کا ارادہ کیا، چلتے چلتے جا کر اس نے حج مکمل کر لیا اور پھر مکہ لوٹ آیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی گئی کہ حرم کی نیکیاں کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حرم شریف کی نیکیاں اس بندے کے لیے جو پیدل سفر کر رہا ہے، اور وہ بھی وہاں کی کتنی نیکیاں، 1,00,000 نیکیاں، کتنا بڑا ثواب اور کتنا عظیم ثواب اسے مل جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سوار ہو کر حج کرنے والوں کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں ہیں۔ جو سوار ہو کر جاتا ہے اور اس کی سواری چلے، اور پیدل حج کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہیں، یعنی پیدل سفر کرنے والے کو ثواب بھی زیادہ ملنا ہے، پیدل سفر کرنے والے کو اجر بھی زیادہ ملنا ہے۔ آپ سوچو کہ ان حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیدل سفر کرنے والوں کی کتنی فضیلت بیان کی۔ کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ یہاں کی حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں ہے، تو پھر عرض کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس سے ہی اندازہ لگائیے کہ حرم کی نیکیاں کتنی زیادہ ہے اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جو پیدل سفر کر کے حج کرنے کے لیے جائیں۔
اب آپ دیکھیے دوسری حدیث مبارکہ بھی جانتے ہیں کہ جس میں پیدل حج کرنے والے کی ممانعت بیان کی گئی. کسی نے اس طریقے سے بیان کیا کہ حج کرنے کے حوالے سے تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور اسے روکا ہے. اگر کوئی پیدل حج کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی آپ سماعت کر لیں. دیکھیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ہمشیرہ یعنی آپ کی جو بہن ہے، انہوں نے پیدل حج کرنے کی منت مانگی تھی کہ میں پیدل حج کروں گی، اور انہوں نے منت مانی. حضرت عقبہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے متعلق عرض کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بہن نے پیدل حج کرنے کی منت مانی ہے، حضور آپ فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو کر جائے، یعنی اسے منع کیا گیا، سوار ہو کر جائے، اسے حکم دیا گیا. تو دوبارہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے جو ہے پیدل سفر کرنے کے حوالے سے منت مانگی ہے. تو فرمایا کہ تمہاری بہن کو، یعنی تمہاری ہمشیرہ ہے، وہ ان سے کہو کہ وہ سوار ہو اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی غنی ہے. اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو منع فرمایا تھا، اور آج جو ہے ایسا دور ہے، سواری کا دور ہے، اس کے باوجود بھی پیدل سفر کیا جا رہا ہے. گویا کہ پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے. تو آئیے اس حوالے سے میں بتاؤں. اس حوالے سے مفتی فداء المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ جو محدثین نے بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے روکا، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت تک آپ بہت کمزور ہو گئی تھی. جب آپ نے منت مانی تھی اس وقت تک آپ بہت کمزور ہو گئی تھی اور پیدل حج کرنے کے لائق نہیں تھی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ پیدل سفر نہ کریں. اور ابو داؤد شریف کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اس وقت ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ پیدل حج کر سکیں، یعنی پیدل حج کرنے کی طاقت نہیں تھی. آقا علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ فلاں نے منت مانی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روک دیا، منع کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان سے کہو کہ وہ سواری پر سوار ہو کر جائے. اور آپ دیکھیں مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو تھی، جنہوں نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، اس وقت ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روکا اور فرمایا کہ تیری بہن کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے، یعنی کمزور ہو گئی ہے، بدن میں قوت و طاقت نہیں ہے، عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے کہ وہ بہن جو ہے تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرے، بلکہ وہ سواری پر حج کرے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. یا آقا علیہ السلام نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر جائے. اب اسی کو کوئی کہتا ہے کہ پیدل سفر کرنا نہیں چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا. میرے بھائی، حضور نے منع فرمایا تو اس کے پیچھے کی حکمت کو بھی آپ جانیں. آقا علیہ السلام نے تو پیدل سفر کرنے والوں کی فضیلت بھی تو بیان فرمایا ہے، اس پر اجر کے حوالے سے بھی فرمایا ہے اور اس کی نیکیوں کے حوالے سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جو واضح ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا منع فرمانا یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے تھا، اور نہ کہ اس طریقے سے کہ مطلقاً منع فرمایا کہ کوئی بھی حج کرنے نہیں جا سکتا، ایسا نہیں تھا، بلکہ مطلقاً منع نہیں فرمایا، ان کی کمزوری کو دیکھ کر، ان کی نقاہت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا. اگر مطلقاً ہوتا منع فرمانا تو بزرگان دین ہرگز ایسا نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کچھ بزرگان دین کی زندگی طیبہ کے والے دو تین آپ چیزیں سماعت کر لے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بزرگان دین نے بھی کیا پیدل حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آج دیکھیں آپ بزرگان دین کی زندگی سے حضرت فداء المصطفیٰ جو ہے وہ خود اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ پیدل حج کرنا درست ہے اور کسی بھی طرح کی اس میں کراہت نہیں ہے پیدل حج کرنے میں، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ نواس رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج فرمائے اور 25 حج آپ نے پیدل طے فرمائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ تو لگائیے کہ 25 حج آپ نے کیے اور وہ بھی پیدل. اب ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کے پاس سواری نہ ہو, کوئی یہ کہے کہ بھائی سواری نہیں ہوگی اس لیے آپ نے جو ہے پیدل سفر کر لیا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس جو ہے سواری کے لیے سواری بھی موجود تھی اور اس کی صلاحیت بھی ہے کہ اونٹنیاں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھی, سفر کر رہی تھی, مگر اس کے باوجود آپ الگ ہو کر پیدل حج کر رہے تھے. اور سوچے کہ اگر شریعت کے اندر پیدل سفر کرنا حج کے لیے اگر یہ جائز نہ ہوتا, منع ہوتا, ناپسندیدہ ہوتا, تو کیا حضرت امام حسن مجتبی ایسا عمل کرتے؟ ارے جن کا عمل یہ ہم تمام کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے, ہم تو اپنا آئیڈیل انہی کو مانتے ہیں اور ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ سفر حج فرما رہے, وہ بھی پیدل چل رہے ہیں, سواری کا سامان ہے, اس کے باوجود تو پھر جو ہے اگر کوئی اس پر عمل کرے تو منع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اگر منع ہوتا تو ہرگز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر نہ کرتے. اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے. حضرت امام بیہقی نے اپنی مسند کے اندر روایت کی اور سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ان سے جو دوسرے محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جوانی میں جن چیزوں کے چھوٹ جانے پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے, فرماتے ان میں سے ایک پیدل حج کرنا, کہ میں جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا. اللہ اکبر, یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے میں پیدل حج نہ کر سکا. اللہ اکبر. تو یہ ہے شریعت کا جو ہے حکم ہے کہ آپ جو ہے حج کرے, مگر جو ہے پیدل حج کرنے کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو دیکھے تو کس طریقے سے ان کی زندگیاں ہیں. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں مسلسل یعنی لگاتار 14 میں نے حج کیے. جبکہ میں پہلے حج کے لیے گیا تو سواری پر سوار نہ ہوا, میں نے پیدل چلنا شروع کیا اور میں نے پیدل ہی حج کا ارادہ کیا. کسی نے سوال کیا کہ مالک سواری کا تو انتظام ہے, سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ پیدل حج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر, حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ جو جواب دے رہے ہیں اب اس جواب کو سماعت کرے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذرا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے صلح کرنے کے لیے جائے تو اسے سواری پر جانا چاہیے یا پیدل جانا چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ کیا سوچ تھی ہمارے اسلاف کی, کیا سوچ تھی ہمارے بزرگان دین کی کہ وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں, اللہ کا خوف ہے. لیکن کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں کہ پیدل حج کو جانے سے کیا فائدہ ہے, پیدل حج کو جائیں گے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے, اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے, پتہ نہیں راستے میں کتنی مشکلیں آئیں گی, کتنی پریشانیاں ہوں گی, تکلیفیں ہوں گی, صبح ہوگی, رات ہوگی, شام ہوگی, جنگل ہوگا یا طرح طرح کی بارش ہوگی, ٹھنڈی ہوگی, گرمی ہوگی, نہ جانے کس کس طریقے کے سوالات کرتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جا رہا ہے, وہ اپنی شہرت کے لیے جا رہا ہے, وہ نام و نمود کرنا چاہتا ہے, لوگ اس کے آگے پیچھے جا رہے ہیں, اس کا استقبال کر رہے ہیں, اور اس طریقے کی جو گفتگو لوگ کرتے ہیں. ارے بھائی اگر کوئی جا رہا ہے وہ نام و نمود کے لیے جا رہا ہے یا اللہ کے لیے جا رہا ہے, یہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ آپ نے کیسے جج کر لیا؟ یاد رکھے کسی پر اس طریقے کا الزام نہیں لگانا چاہیے اور اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کا اور رب کا معاملہ ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اور جو ہے اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. آپ دیکھو حضور صدر الشریعہ علی رحمہ فرماتے کہ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا ہی افضل ہے. اب وہ بندہ ہے جس میں طاقت و قوت ہے, وہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے. اور ایک فرماتے یہ بات بھی کہ اگر فقیر نے پیدل حج کیا اور پھر وہ مالدار ہو گیا, مسئلہ بیان فرماتے فقیر تھا, اس نے پیدل حج کر لیا, اب وہ مالدار ہو گیا تو اس پر دوسرا حج فرض نہیں ہے. پتہ چلا کہ زمانے پیدل ہو کر اس نے جو سفر کیا ہے, جو حج کے لیے گیا ہے, یہ اس کا حج بھی درست ہے, بلکہ پیدل حج کرنے پر اجر و ثواب اور فضیلت بھی ہے اور انعام بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سعادت عطا فرمائے, پیدل حج کرے, سبحان اللہ, اس پر اجر و ثواب بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. مولا تبارک و تعالی کرم کی بارشیں فرمائے. دعا کریں اور جو پیدل جا رہے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔